اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ آواز سے تھوڑا سا محسوس کر رہے ہوں گے، تھوڑا سا میرا گلا ڈسٹرب ہے، لیکن چونکہ لائیو بھی کرنا تھا تو اس لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ آفر کویسچنز لیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر کالز کا سلسلہ ہوگا۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے خاندان میں کہ جب بچیوں کو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے تو جو اس میں بکسے یا ٹرنکس وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ ان کو تالا نہ لگاؤ، اس سے وہ بس شگونی لیتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں جب تک خود شریعت نے نہ کہا ہو اس قسم کی کسی بھی چیز کے اوپر اعتبار کرنا، اسے اپنی عادات و اطوار کا حصہ بنانا، یا اس پر ایسا یقین رکھنا کہ جیسے معاذ اللہ کوئی قرآن و حدیث کی آیت قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یا حدیث آ گئی ہے، اس طرح کا بیہیو کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے خوش شگونی تو لینے کی اجازت دی ہے کہ آپ اچھا گمان کر لیں۔ جیسے کوئی نیک آدمی سامنے نظر آیا تو آپ نے کہا یار یہ صبح صبح نظر آ گیا ہو سکتا ہے کہ آج میرا کام اچھا ہو جائے، یہ صحیح ہے، لیکن بدشگونی لینا منع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو فروغ نہ دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ تالا لگا کر بھیجیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کیوں نہیں کرتی کہ گھر میں بھی تالا نہ لگائیں کہ بھئی کھلا چھوڑ دو، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، تالا لگانا بدشگونی ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ رزق ہی بند ہو جائے، تو پھر دیکھیے کہ برکت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ کسی نے ہم پر مالی لحاظ سے جھوٹا کیس کیا اور ہم کورٹ میں کیس ہار گئے۔ جج نے ہم پر کچھ مال لازم کیا جو ناحق تھا، ہمیں نہیں دینا تھا، لیکن بہرحال جج کا قصور تو نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں انہوں نے کیا۔ اب وہ پوچھ رہے یہ ہیں کہ جس نے ہم پر کیس کیا تھا وہ آدمی کہیں غائب ہو گیا، تو کیا ہم پر اس مال کو دینا لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس قسم کا مال جس کو آپ 100% جانتے ہیں کہ کسی نے جھوٹا کیس کیا ہے، وہ آپ کا اپنا مال ہے، وہ سامنے والا ناحق لے رہا تھا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بالکل اس کو نہ دیں۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے تو اس میں آپ بالکل روک کر رکھیں۔ کورٹ کا فیصلہ یقینی سی بات ہے کہ ظاہری دلائل کی روشنی میں تھا، جج پابند تھا، لیکن حقیقت حال آپ جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، تو لہٰذا ایسا ناحق پیسہ دینا آپ کے لیے شرعاً جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر بہرحال وہ شخص موجود ہوتا تو پھر قانون کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو دینا چاہیے تھا، یا دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہ دیں تو پھر توہین عدالت کا کیس آپ پر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایسی صورت میں جب کہ وہ شخص غائب ہو چکا ہے اور مال بھی ناحق آپ پہ لازم ہوا تھا، آپ نہ دیں، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک ایجوکیشن ویب سائٹ ہے، وہ اپنے کورسز کی ویڈیوز سیل کرتی ہے، مثلا 1,500 کے اندر۔ تو کوئی ایسا ہے شخص جس نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے ویڈیوز کو، اور وہ ہمیں اس سے کم ریٹ میں دے رہا ہے، تو اس سے وہ ویڈیوز پرچیز کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، چونکہ اس قسم کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں، یعنی حقوق انہوں نے باقاعدہ ریزرو کیے ہوتے ہیں، قانونی اعتبار سے کوئی ان کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا، کسی کو سیل نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا ہے تو اللیگل کام کر رہا ہے اور وہ گناہگار ہے۔ اور آپ اگر اس گناہگار سے کوئی چیز لیں گے تو اس کو یوں ہی کہا جائے گا جیسے چوری کی ہوئی ویڈیوز آپ خرید رہے ہیں، اور چوری والا مال خریدنا شرعاً جائز نہیں۔ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اس طرح ناجائز چیزوں میں تعاون نہ کریں۔ جب آپ لیں گے تو وہ ایسا کرے گا۔ یہ ہمارے ہاں جو حرام کام چل رہے ہیں بہت سارے، وہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی حرام کام کرتا ہے تو اس کے تعاون کرنے والے 50 موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس حرام کام سے جب نفع ملتا محسوس کرتا ہے تو وہ کیوں اس کو چھوڑے گا؟ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ نہ لیں، اصل کمپنی سے لیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں اسموک شاپ کا بزنس کرنا چاہتا ہوں جس میں سگریٹ بھی ہوں گے، حقہ وغیرہ ہوگا، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شرعاً تو جائز ہے بشرطے کہ اس میں کوئی نشہ آور چیز نہ ہو، لیکن یہ بہرحال مطلب پسندیدہ بھی نہیں ہے، اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس قسم کی چیزیں غلط کاموں میں، حقے جیسے ہیں، غلط کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تمباکو بھی اگرچہ فی نفسی ہی حرام نہیں کہیں گے اس کو، لیکن بکثرت پیا جائے تو مضر صحت ہے۔ اب اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ قصوروار نہیں ہیں، استعمال کرنے والا قصوروار ہے، لیکن بہرحال چونکہ آپ سیل کر رہے ہیں، وہ لے رہا ہے، تو آپ بھی اس میں تھوڑے بہت شریک ہیں، اگرچہ آپ کا
کسی ناجائز کام میں شریک ہونے کی نیت یا ارادہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اور بزنس آپ کر سکتے ہو تو اسی کو فوقیت دیں، اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ بامر مجبوری اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ کو موقع ملے اس کو نہ کریں۔ یہ کسی بھائی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں ہاسپٹل میں اگر کوئی ہوتا ہے، باہر سے مجھے میسیج آیا تھا، تو وہاں کا کھانا فری ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ کھانا بچ جاتا ہے، تو جیسے رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں تو کیا وہ اس مریض کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ہم اس کی اجازت ہی دیں گے، کھا سکتے ہیں۔ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ مریض بالکل نہ کھائے اور وہ لوگ کھا لیں، یہ غلط ہوگا۔ ہاں، مریض نے کھا لیا اور بچ گیا تو پھر وہ رشتہ دار بالکل کھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں کھائیں گے تو وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں رکھ کر غریبوں کو دے دیا جائے، وہ تو سیدھا ڈسٹ بن میں جائے گا، تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی نیت کے ساتھ کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یو کے سے ایک بھائی نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے قربانی کے ایام میں کہ ہم کسی بچر شاپ پہ جاتے ہیں، قصائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جانور ذبح کروانا ہے، وہ ہم سے پیسے لیتا ہے، پھر وہ کسی سلاٹر ہاؤس میں آرڈر دیتا ہے، وہ لوگ وہاں بکرا ذبح کر دیتے ہیں اور پھر جو گوشت بنا کے ہمیں مل جاتا ہے۔ ان کا پوچھنے کا مقصد اب یہ ہے کہ جب وہ قصائی سلاٹر ہاؤس میں جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہوتے اور وہاں کاٹنے والے کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی قربانی ہے، تو گویا کہ اس قربانی پر قربانی کرنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، نہ اس ذبح کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے یہ قربانی کا بھی ہے یا نہیں اور کس کی قربانی ہے، تو کیا قربانی صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیں، بالکل ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اجتماعی قربانیوں کے لیے پاکستان، ہندوستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، تو یہاں جو قصائی پر ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کے نام کو ہی پڑھ کے وہاں سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، جب آپ نے نیت کر لی اور سامنے والا کاٹ رہا ہے، وہ چاہے نیت کرا نہ کرے، آپ کی نیت تو موجود تھی۔ نام لینا بھی بکرے کے سامنے ضروری نہیں ہے، نہ اس ارادے کے ساتھ کہ قربانی کا جانور ہے میں ذبح کر رہا ہوں، نہیں، بس وہ چونکہ آپ نے آرڈر دیا، وہ آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہمارے ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اس کو جو ہے ہم پہلے اسٹارٹ میں جو بچوں کو نئے داخلے دیتے ہیں ان سے باقاعدہ طور پر ایڈمیشن فیس لیتے ہیں، یہ شہری طور پر کیسے؟ پر ہمارے جو ہے 2 مہینے کا اسکول چھٹی ہوتی ہے سردیوں میں، ان کا فیس بھی ہم لیتے ہیں والدین سے، اس کا فیس ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ کویسچن لے لیتے ہیں کہ دیکھیں، ایڈمیشن فیس لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے عرف میں رائج ہے، جاری ہے، تو اس قسم کے معاملات جو پورے معاشرے میں رائج ہو جائیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اب رہی 2 مہینے کی چھٹیوں کی فیس، اگر آپ شرعی لحاظ سے دیکھیں تو یہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اسکول والے بچے کو اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں جس کی اجرت لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب 2 مہینے سروس ہی پرووائڈ نہیں کر رہے تو اجرت کس چیز کی؟ تو اجارے کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سروس جب دیں گے تب آپ اس کی بدلے کے مستحق ہوں گے، تو پھر اسکول والے اس کا مطلب ہے ناجائز کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں بعد وقت رزلٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے، پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتا ہے، ان سب کو سیلری تو دینی ہے، وہ اسکول کہاں سے دے گا؟ فیسز آ نہیں رہی ہیں، اگر نہ آئیں تو اسکول اپنے پاس سے کہاں سے دے گا؟ لہٰذا اب عرفاً چونکہ یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اس کی اجازت دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہم کبھی کبھی یہ بتاتے ہیں کہ یوں آپ کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پر جون جولائی کی چھٹیاں ہونی ہیں تو مئی اور اگست ان 2 کے اندر آپ یعنی پہلے والے 2 مہینوں کے اندر ڈبل فیس لے لیں، ڈبل فیس آپ لے سکتے ہیں، طے کر لیں پہلی ایڈمیشن دیتے ہوئے، اور جون جولائی میں کہیں کہ ہم بالکل آپ سے پیسہ یہ جون جولائی سے اپریل اور مئی کے اندر آپ پیسہ لے لیں، اور جون جولائی کے کہیں کہ ہم بالکل چھٹیوں میں پیسہ نہیں لیں گے، بات ایک ہی ہو جائے گی، یوں کر لیں۔ لیکن اس میں اگر دشواری محسوس ہو تو بہرحال ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ابھی ایک مجبوری کی صورت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عرفاً جائز کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی بیوی روٹھ کے چلی گئی اور میکے جا کے جھوٹ بول دیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور اس کے ماں باپ یقینی سی بات ہے کہ بیٹی پر بھروسہ کر کے اس کو سچا سمجھ کر مشہور کر دیا خاندان میں کہ طلاق دے دی گئی ہے اور شوہر منع کر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر بیوی طلاق کا اقرار کر رہی ہو اور شوہر انکار کر رہا ہو تو
تو پہلے بیوی سے کہا جائے گا کہ آپ اس پہ گواہ پیش کریں، اور بطور گواہ وہ 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو پیش کرے گی۔ اگر وہ پیش کر دے تو پھر عورت کا کہنا مانیں گے، طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اگر کہتا ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، طلاق ہو جائے گی۔ گویا کہ 2 صورتوں میں طلاق ہوگی، 1 صورت میں نہیں ہوگی۔ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ لڑکی گواہ پیش کر دے، یا جب شوہر کو کہا جائے گواہ نہ ہونے کی صورت میں کہ آپ قسم کھائیں تو وہ قسم سے انکار کر دے، دونوں صورتوں میں طلاق ہوگی۔ لیکن تیسری صورت میں نہیں ہوگی کہ لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے اور شوہر قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ ابھی اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو لڑکی گناہگار ہے، اسے اپنے شوہر کے پاس آنا چاہیے۔ اگر نہ آئے بالفرض تو اور قصور بھی اسی کا ہو مثلاً، تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ ہاں شوہر کا قصور ہوگا تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بیوی ہے، وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ کہیں باہر وغیرہ جاتی ہے تو تمام وہی گناہ ہوتے ہیں کہ جو شوہر کے گھر میں رہ کر ایک بیوی کو شوہر کی نافرمانی کی صورت میں ملتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ کیا بیڈ پر جب لیٹے ہوں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر لیٹ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل لیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو منع کیا گیا وہ مردوں کے اعتبار سے پہلے دور میں کے اعتبار سے تھا کہ وہ تہبند اکثر پہنا کرتے تھے، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے میں ستر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں شلوار پہنی ہوتی ہے یا پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹانگ پر ٹانگ نہ رکھیں، یہ نحوست ہوتی ہے۔ ان سے کویشچن ضرور کریں کہ کہاں سے ثابت ہے کہ نحوست ہوتی ہے۔ آپ کے کہہ دینے سے کوئی چیز منحوس نہیں بن جائے گی۔ جہاں حدیثوں میں منع کیا گیا اس کی علت میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وجہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے اب عورت لیٹی ہوئی ہے اور نامحرم کوئی سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاؤں پہ پاؤں رکھے تو عجیب سا لگے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے کوئی منع نہیں ہوتا۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ جب ہم واش روم جانے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر پڑھیں یا اندر داخل ہونے کے بعد پڑھیں؟ تو یہ پہلے پڑھیں گے، کیونکہ واش روم وغیرہ یہ اچھی جگہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی مکروہ جگہ ہیں، غیر مناسب جگہ ہیں، نجاستوں کے مقامات ہیں، اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو باہر ہی اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تعالیٰ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں باہر پڑھ کر پھر الٹا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے وضو کیا پھر چمڑے کے موزے پہن لیے، تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بالکل ہو سکتی ہے، کہ شریعت نے جب چمڑے کے موزوں کی اجازت دی ہے کہ وہ پہن سکتا ہے انسان، اور پہننے کے بعد یعنی وضو کر کے پہن لیے، نماز وغیرہ ادا کرے، اب اس کے بعد اگر وضو ٹوٹے گا تو سمجھ لیں اب موزوں کے مسح کی مدت کا آغاز ہوگا، اب وہ باقی وضو اوپر والا کمپلیٹ کرے گا اور پاؤں دھوئے گا نہیں بلکہ صرف موزوں پر مسح کر لے گا، تو یہ کافی ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے ساتھ ہی نمازیں ادا فرمائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نماز میں ایسا مسئلہ درپیش آیا ہو جس کا اس کو صحیح مسئلہ نہیں پتا، تو اب وہ احتیاطاً سجدہ صاحب کر لے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا کہ انہوں نے بانڈ خریدے کسی سے اور جب بعد میں چیک کیے تو 2 بانڈ نکل چکے تھے، تو اس انعام کا حقدار کون ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ ہے کہ انعام خالی نکل آنے سے کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی، اگرچہ بانڈ اس کے پاس تھے، اس کی ملکیت میں تھے، لیکن انعام تو اس کا نہیں تھا، وہ لیتا تو اس کی ملکیت میں داخل ہوتا۔ اب آپ نے بانڈ لے لیے اور آپ نے باقاعدہ اس کے پیسے دیے ہیں، تو آپ انعام کے آپ حقدار ہوں گے، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن شرعاً وہ اس کا مالک ہوا ہی نہیں۔ جب مالک ہوا ہی نہیں تو چیز آپ کی، جس کے پاس چیز ہوتی ہے بینیفٹس وغیرہ اس کے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو انعام ملے گا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، شوہر نے بیوی کو چونکہ بہت سارا سونا لے کر دیا تھا تو پوچھا بھائی اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟
تو بیوی نے مذاق میں کہا بھی تم ہی دو گے. تو شوہر سال بسال زکوٰۃ نکالتا رہا, کافی سال ہو گئے, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بچی کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ بیوی نے اجازت تو دی نہیں, ہر سال وہ نکالتا رہا. دیکھیں اجازت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ کسی سے کہیں کہ بھئی اجازت دیتے ہو میں کام کر لوں, اور وہ کہے یس, اس کو کہتے ہیں صراحتاً اجازت لینا واضح طور پر. اور ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, آپ نہیں بھی پوچھیں تب بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے, اور سامنے والا برا نہیں مانے گا, ناراض نہیں ہوگا, وہ اس کو روکے گا نہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایک اجازت ہے, اور یہ کہلاتی ہے دلالتاً اجازت. جیسے ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے تو والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں. وہ جوان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کر دوں, انہیں پتہ ہے ہر سال ابا جان کرتے ہیں, تو ہر سال چونکہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ والد صاحب ہی کرتے ہیں, تو یہاں ہر سال والد صاحب اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں لیتے لیکن دلالتاً اجازت ہوتی ہے. اس مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ جی آپ ہی نکالیں گے, اور شوہر اس کے بعد دیتا رہا, تو دلالتاً گویا کہ بیوی سے اس نے اجازت لے کر دیتا رہا ہے. لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے, میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بیویوں کے پیسے سے ہی زکوٰۃ نکالی جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زکوٰۃ کو لازم کیا ہے اس میں 3 بڑی حکمتیں ہیں. نمبر 1, جو مال اللہ کسی کو دیتا ہے اس میں غریب کا حق بھی رکھتا ہے, تو اس مال سے جو غریب کا حق اس میں موجود ہے وہ غریب تک پہنچنا چاہیے. دوسرا, جب آپ صدقات دیتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو مال کی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. تیسرا, کنجوسی اور بخل دل سے دور ہوتا ہے جو اللہ کو شدید طور پہ ناپسند ہے. اب یہ عورتیں سونا پکڑ کے رکھیں گی, شوہر دیتا رہے, تو یہ تینوں حکمتیں باطل کر دیں. جو عورت کے سونے کے اندر حق حاصل تھا, حق تھا کسی غریب کا, وہ نہیں پہنچا. اگرچہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, شوہر ادا کرے گا, لیکن اس سے تو نہیں حق نکلا. مال کی محبت طاری ہے, بخل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور پھر ایسے ہی چھوڑ کے مر جائیں گی, اور آخرت میں ان کے لیے سختی سے حساب و کتاب ہوگا. ابھی ایک کینیڈا سے مجھے ایک صاحب نے میسیج کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, میرے ایک دم ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں, کہ انہوں نے ایسے یہ میرا مسئلہ سننے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کو خود اپنے زیور کی زکوٰۃ دینی ہے. زوجہ بھی بہت اچھی تھی, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ گئے اور انہوں نے جا کے معلوم کیا, اور جتنا زیور تھا زکوٰۃ اتنی بنی کہ اس کی ایک چوڑی جو تھی وہ بطور زکوٰۃ نکلنی تھی. تو شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے بالکل بیوی کو نہیں بتایا, میں یہ چوڑی لے جاؤں اور بیچوں نہیں, پیسے معلوم کروں اور وہ پیسے لا کے بیوی کو دے دوں, وہ زکوٰۃ نکالے, بعد میں کبھی کوئی موقع آئے تو یہی چوڑی میں زوجوں کو دوبارہ گفٹ کر دوں. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں, لیکن بار بار مت کیجیے گا ورنہ عورت کا ذہن بن جائے گا کہ آئی جائے گی واپس. لیکن بہرحال کتنے اچھے لوگ ہیں, آپ یہ اندازہ کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں, ہندوستان میں اسلام ہے, باقی باہر والے تو سارے معذاللہ بالکل دین سے دور ہیں. ایسی بات نہیں ہے, باہر والے بہت ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا بڑا خوف رکھتے ہیں, خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے مال سے خود زکوٰۃ نکالیں, اسی سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گی. ایک کسی نے کہا کہ کسی کو نماز کا صحیح مسئلہ معلوم نہیں تھا اور کوئی غلطی ہوئی تو کیا وہ احتیاطاً سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ احتیاطاً یا تقوی کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کہلائے گا بلکہ اطاعت شیطان کہلائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم سیکھنا فرض تھا, آپ نے نہیں سیکھا, اب فرض کرنے کو سنت ترک ہو گئی. اب سنت کے ترک پہ تو سجدہ سہو ہے ہی نہیں, اور شیطان نے کہا کر لے سجدہ سہو اور وہ کر رہا ہے. تو یہ اصل میں تقوی یا احتیاط نہیں, اس کو اطاعت شیطان کہتے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں, آپ پہلے سجدہ سہو کا علم حاصل کریں. اور یہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, چند چیزیں ہوتی ہیں, واجبات کا علم حاصل کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غلطی ہوگی تو سجدہ سہو ہے. اس غلطی کو دور کرنے کے لیے علم سیکھیں. احتیاطاً اس طریقے سے سجدہ سہو وغیرہ کرنا صحیح نہیں ہے, اگرچہ نماز بہرحال ہو جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے آپ کو سوال کرنا تھا کہ میرے یہاں 10 سال کی اولاد نہیں ہو, تو اب جو ہے میں نے اپنے بھائی کی بیٹی لی ہے, تو کیا اس کی وصیت میں اپنے نام اپنے شوہر سے کر سکتی ہوں ہم لوگ؟ چلیں میں بتاتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. سوری, آپ ہی کا یہ کویسچن لے لیتے ہیں کہ یہ بھائی کی بیٹی انہوں نے لے کے پال لی, اپنے اولاد نہیں ہے, تو کیا اپنے شوہر کو باپ کی حیثیت سے اس کا نام یعنی بچی کے کاغذات میں لکھوا سکتی ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کی مجھے کوئی ایسی تعلیم نظر نہیں آئی کہ بغیر کسی وجہ کے آپ بھائی کی بچی فلاں کی بچی لے کے پالنا شروع کر دیں بغیر کسی مجبوری کے۔ اس طریقے سے بچے جو ہیں ایک تو ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہوئے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار بھی کرو تو تمام بچوں کو برابر کرو۔ آپ نے بچہ لے کے دوسرے کو دے دیا، اپنے 4 بچے آپ کے پاس ہیں، ایک بچی وہاں دے دی، 4 بچوں پہ شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کے ساتھ تمام معاملات، وہ بچہ محروم ہو کے دوسروں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ دوسرا کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لے، لیکن جو ماں باپ کی شفقت اور محبت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ مجھے کچھ بچوں نے ایسے ہی جو بچے تھے انہوں میں سے کسی نے یہ بتایا کہ مجھے دے دیا گیا، اب جب میں اپنے گھر جاتی ہوں ماں باپ کے پاس بھائی بہنوں کے درمیان تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک اجنبی گھر میں آ گئی ہوں، اور وہ میرے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں جیسے میں ان کی بچی نہیں ہوں یا ان بہن بھائیوں کی بہن ہی نہیں ہوں، بالکل اجنبی سا رویہ، آ کے میں بیٹھتے ہوں واپس، اور وہاں بیچارے کو پورا پیار نہیں ملا۔ کتنا بڑا آپ نے ظلم کیا۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ محبت وغیرہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے، میرا جو مشاہدہ یہی ہے کہ جی خرچہ بچ جائے گا، وہ پال لیں گے، پڑھ بھی جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اور بعد میں وراثت بھی بچے کو مل جائے گی۔ اس قسم کے معاملات تو بہرحال اس کے اوپر توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نسب نہیں بدل سکتے کہ آپ سب میں یہ مشہور کر دیں کہ اس کا والد وہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اسی نسب بدلنے کو، باپ بدلنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مشہور یہی کر کے رکھیں کہ بھئی میرے شوہر اس کے والد نہیں ہیں، لیکن چونکہ کاغذات وغیرہ بنانے میں، ایڈمیشن کے اندر، پھر پیرنٹس میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو باپ کا شناختی کارڈ اور یہ اور وہ دیگر مسائل ہوتے ہیں، اس میں اصل باپ آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی مصروفیت میں ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے اگر وہاں پہ باپ کے خانے میں فادرز نیم کے طور پہ اس کا نام، فادر نیم کے اندر اس کا نام لکھوا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف کاغذی کارروائی کے لیے۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ نسب نہیں بدل رہے کہ آپ سب جب کوئی پوچھے کہ اس کا والد کون ہے تو آپ کہیں کہ ہم والدین نہیں ہیں، فلاں ہی والد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کسی نے کیا تھا کہ ان کے دوست کے والد صاحب نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کی طرف سے 7 قربانیاں کر دیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں 7 کر چکا ہوں، اب اس کے بعد وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط چیز ہے، ان کے ذہن میں کسی نے غلط مسئلہ ڈال دیا کہ ہر ایک پر 7 قربانیاں واجب ہوتی ہیں زندگی میں، جب وہ کر لے تو اس کے بعد بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مسئلے اچھے مسند مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر اسکول کی کینٹین میں اور پپو پان والے کی دکان کے اوپر جو مفتی کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں بیان کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے کہ اس طرح کیا تو بہرحال یہ شرعاً جائز نہیں تھا، اور ان کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جتنے سال قربانی واجب ہوئی اور وہ اسی مسئلے کو ذہن میں رکھ کر نہ کرتے رہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور ان کا حساب کر کے جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک قربانی کا جانور ذبح کریں گے، کیونکہ اس کی قضا اس طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک قربانی کا پیسہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو اگر 3 سال کی قربانی نہیں کی تو 3 قربانیوں کا پیسہ آپ صدقہ کریں گے، کسی غریب کو دیں گے۔ ایک یہ شعر کسی نے بھیجا، اس کا کیا شرعی حکم ہے کہ میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا کاٹتا، تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی اور کاٹتا۔ تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس میں شاعر نے اپنے ایک مکروہ ارادے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا لکھا کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے یا جو ہماری تقدیر اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ جو اس نے ہمارے حق میں کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا میں قدرت کا لکھا کاٹتا، اس کا مطلب اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتا اگر مجھے بس میں ہوتا تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات کو یا اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر
تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی اور کاٹتا، یعنی ہم پر مصیبت نہ آئے محلے والے پر آ جائے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مصیبت ادھر ٹرانسفر کرنے کا ارادہ، یہ بھی گناہ کا ارادہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے شعر جو ہیں جو لکھتے ہیں وہ عمومی طور پر شریعت کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں اور شدید گناہ گار ہوتے ہیں، اور ان میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے بعض اوقات شعروں کے اندر کہ یہ ایک نہیں لاکھوں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے میں اگر لکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں، تو وہ بھی مر کر دیکھے، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اس قسم کے گندے اور غلط شعر جیسے شرابوں کے اوپر شعر لکھ دیتے ہیں کہ ان شعروں کو کوئی سنے، ان گانوں کو سن لے تو شراب کے لیے دل بے چین ہو جائے اور آدمی کہے کہ یہ شراب پی لے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اشعار میں شراب پینے کی ترغیب دی گئی ہے، دلوں کو بے چین کر دیتے، طبیعتوں کو شراب کی طرف مائل کرنے والے اشعار۔ اب جو اتنے لوگ اس کی وجہ سے شرابیں پئیں گے یا شراب پینے والا ان کو سن کر استقامت حاصل کرے گا، اس شخص پہ جو وبال ہوگا آخرت کا یہ تصور نہیں کر سکتا اس کو کتنا عذاب ہونے والا ہے۔ اس لیے جو شعر لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا را ایسا نہ کریں۔ اسی لیے جو نعت لکھتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر لکھتے ہیں، آپ کا شوق ہے تو لکھیں، لیکن اس کو عام کرنے سے پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے وہ شعر چیک کروا لیں کہ دیکھیں اس میں کوئی شرعی لحاظ سے گرفت کا پہلو تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ذرا بھی مسٹیک کر دی اور وہ عام ہو گیا تو پھر آپ سمیٹ تو سکتے نہیں ہیں، کیسے روکیں گے لوگوں کو؟ ایک چیز نکل گئی ہاتھ سے تو نکل گئی اور آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم شعر لکھیں، چاہے وہ نعت کے ہوں، شاید کوئی اچھا نعت خوان پڑھ لے تو بہت لوگوں میں پھیل جائیں گے اور ذرا کالر سیدھی کرنے کا موقع ملے گا، جی میری لکھی ہوئی نعت ہے۔ بھئی اچھی بات ہے، اخلاص سے لکھیں، یہ کالر سیدھے کرنے کی نیت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھے شعر ہوں گے تو ہو سکتا ہے ثواب جاریہ بھی ہو، لیکن اگر غلط شعر ہوا تو، اور ہوتا یہ ہے اکثر میرا جو مشاہدہ ہے، میں نے جو طبیعتوں کو دیکھا ہے کہ آپ جب اس طرح کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو پھر کسی کو چیک کروانا پسند نہیں کرتے۔ ہر شعر لکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا بھاری شعر ہے کہ جیسے لوگ سنیں گے کہیں گے واہ کیا شعر لکھا ہے۔ شیطان کہتا ہے تمہیں چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ کوئی تنقید کرے گا، عام کرو عام کرو، وہ عام ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں خرابی تھی، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ پہلے چیک کروائیں۔ فرض کر لیں آپ نے 16 شعر لکھے، آپ نے چیک کروایا، چیک کرنے والا نے 11 شعر کاٹ دیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے کہا یہ تو پوری میری شعر ہی خراب کر دی ہے، آپ نے کہا چھوڑو، نہیں ایسا نہیں۔ اگر کوئی واقعی مستند عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس میں شرعی گرفت ہے، تو کیوں آپ بے چین ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ کی طبیعت کو ناپسند ہوا؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ ڈسارٹی سے اعتبار سے اور اتنی محنت سے لکھے اور 11 ریجیکٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں، اس کیفیت پہ قابو پائیں۔ یہ نہ کریں ان کی بات کو نظر انداز کر کے عام کر دیں، اور بعد میں جب شرعی گرفتیں ہوں تو آپ پچھتا کر اپنے فیصلے کو واپس لینے کی کوشش کریں، پھر تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، پھر واپس نہیں آئے گا۔ ایک صاحب نے بتایا کسی کی 2 غیر شادی شدہ بیٹیاں تھیں، وہ قربانی نہیں کر رہے تھے، ان سے کہا کہ بھئی آپ قربانی کریں، آپ پہ واجب ہے، تو کہا کہ 2 بیٹیاں میری غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں اور میں قربانی کروں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے ذہن سے ہی ایک عذر بنا لینا اور اس کو عذر کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگنے کو جائز قرار دینا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کہیں شریعت نے نہیں فرمایا آپ کی 2 نہیں 10 بیٹیاں بیٹھی ہوں، اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں تو حج بھی فرض ہوگا، قربانی بھی کرنی ہوگی، صدقہ فطر بھی دینا ہوگا لازم۔ تو اس لیے جس نے ایسا کیا وہ گناہ گار ہوا۔ غیر شادی شدہ بیٹیوں کا اور جوان بچیوں کا گھر میں ہونا یہ آپ کے لیے شرعی احکام میں تخفیف کا سبب نہیں بنے گا، آپ کو بہرحال قربانی کرنی ہی ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کھانے پینے یا سودا سلف کی کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو صرف آن لائن ڈیلیوری کرتی ہیں، بعض اوقات آرڈر لیٹ ہو جانے کی صورت میں وہ اپولوجی ٹوکن کے طور پر کچھ رقم آپ کی مطلب آپ کو واپس کر دیتے ہیں یا آپ کے والیٹ وغیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں اس رقم کو واپس لینا کیسا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ اپنے اوپر خود بطور جرمانہ کچھ رقم مقرر کر کے آپ کو فائدہ دیتے ہیں، میں ڈیلے ہو گیا یہ لیں آپ 200 روپے واپس لے، کم دے دیں ہمیں۔ دیکھیں اگر تو یہ ایگریمنٹ میں ہوگا
کہ ہم ایسا کریں گے اور ڈیلیوری لیٹ ہوئی تو ہم آپ کو اتنا پیسہ واپس کریں گے، تو یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ اس طرح کے اجارے کے اندر شرائط رکھنا، اس طرح بیع کے اندر شرط رکھنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایگریمنٹ وغیرہ کوئی سائن نہیں کیا ہے، آپ چیز منگاتے ہیں، کمپنی اپنے طور پر کہتی ہے بھئی چلیں ہم لیٹ ہوئے، ہاں آپ ہمیں اتنے کم پیسے دے دیں، تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فائدہ دینے کی صورت ہے۔ اب یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کمپنی نے آپ کو بطور انعام، بطور تحفہ کچھ چیز دی ہے، یا خود انہوں نے اپنے کلائنٹس کو یا اپنے کسٹمرز کو پکا کرنے کے لیے ایک ایسا بینیفٹ دینے کی کوشش کی ہے مارکیٹنگ اچھی کرنے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ بالکل اس رقم کو لے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت جس مرد کی پسلی سے بنی ہے اسی کے نکاح میں آئے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر مرد کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ بس ایسا ہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آپ کے قلب میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی جو اللہ نے ہی ڈالی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ بس ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا پیدا ہوئیں، اور پھر یہ معاملہ یعنی توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا اور نسلیں آگے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہیں شریعت نے کہا کہ ہر مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوتی ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پسلی سے کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط خیال ہے، اس کو نکال دیں ذہنوں سے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ میری زکوٰۃ کا سال ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو پورا ہو گیا، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ مجھے کمپنی سے سیلری نہیں ملی تھی۔ 2 مہینے بعد کمپنی نے سیلری دی، تو اب جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو یہ جو 2 مہینے کی تنخواہ ہے کیا یہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ نکالوں گا، یا پہلی ذوالحجہ کو جو زکوٰۃ بنی تھی اتنا اماؤنٹ نکالوں گا؟ دیکھیں اتنا ہی نکالیں گے جتنا پہلی ذوالحجہ کو آپ کی زکوٰۃ بنی تھی۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ سال جب تمام ہوتا ہے اس وقت جو موجود مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، لہٰذا اس کے اگر 1 دن بعد بھی مال آیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ اگلے سال زکوٰۃ کے اندر شامل ہو سکتا ہے، باقی بچے تو، ورنہ جو پچھلے سال کا مال تھا اس پر سال تمام ہو کر اس پر زکوٰۃ نکلتی ہے، لہٰذا آپ کو اس سیلری پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے تھے، کسی کو مجھے پیمنٹ کرنی تھی، میں نے 10 لاکھ کا چیک اس کو دے دیا، اور یہاں میرا زکوٰۃ کا سال پورا ہوا۔ اب جب میں نے اکاؤنٹ دیکھا تو اس میں 20 لاکھ تھے، یعنی اس نے مجھے چیک ابھی کیش نہیں کروایا تھا، تو میں زکوٰۃ 10 لاکھ پر دوں گا یا 20 لاکھ پر دوں گا؟ دیکھیں زکوٰۃ آپ 20 لاکھ پر دیں گے، جب تک مال آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا آپ ہی اس کے مالک ہیں، اور آپ کی ملکیت میں جتنے مال پر سال گزرے گا اس مال پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لہٰذا جو یہ زیڈ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، مثلا کروڑ روپے ہے اور بھئی اتنے لاکھ میں نے نکال کے رکھ دیے زیڈ اکاؤنٹ میں، لوگ آتے رہیں گے میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا اور اس پر وہ خرچ ہی نہیں ہوا، تو یاد رکھیں اس پر مزید زکوٰۃ بنے گی، اور پہلے والے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی کیونکہ یہ پڑا ہوا ہے، اس کو آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور پھر نئے مال کے اندر بھی اس کو شامل کرنا ہوگا۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، 1-2 کویسچن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر اس کو شامل کریں گے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور خاص طور پر ان شہیدوں کے لیے کہ جو ہمارے فوجی بھائی مطلب سرحدوں پہ شہید ہوئے یا اور معاملات میں شہید ہوئے، ان کے لیے دعا کیا کریں، ایصال ثواب کیا کریں۔ اگر آپ قریب رہتے ہیں تو ان کے گھر والوں سے آپ محبت اور پیار اور ہمدردی کا اظہار کریں۔ دوسرا، سیلاب زدگان کے بارے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ کسی ایک آدھ ایسے مصیبت زدہ کی آپ بھی مدد کریں، آپ ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی امداد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔